ویلکم بیک ٹو ناظرین گول میز کے ساتھ ابھی ہمارے ساتھ جو کالر تھے ان کا تعلق اسلام آباد سے تھا. اقبال مصطفیٰ صاحب بہت گہری نگاہ رکھتے ہیں بلوچستان کی صورتحال کے اوپر. انہوں نے اپنی تمام تجزیے کے اندر مسلک کو ذکر کیا, دین کو ذکر کیا, انہوں نے ہر طبقات کا ذکر کیا, اور اس تمام طبقات کے ذکر کے اندر انہوں نے تمام جو باتیں کی اس کے اندر جو بات بنیادی سامنے آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ تعلیم کا فقدان ہے. اس پورے بلوچستان کے مسائل کے اندر, پسماندگی کے اندر, ہمیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم تمام پالیسیز کے اندر سب سے پہلے ہمیں تعلیم کو بڑھانا ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ دوسری کال کے اوپر, دوسرے لائن کے اوپر جو دوسرے اینالسٹ ہیں ان کا تعلق بلوچستان سے ہے اور بہت ہی معروف شخصیت ہیں, جرنلزم میں بہت اچھا ٹائم لگایا ہے, بہت سینئر جرنلسٹ ہیں. ان کا نام ہے الیاس کمبو صاحب. کمبو صاحب, آج کا ہمارا ٹاپک ہے بلوچ عوام کے اصل مسائل اور پسماندگی کے خاتمے کے لیے جنگی بنیادوں پر عمل کرنے کی ضرورت ہے یا یہ وقت کا تقاضا ہے. تو اس ٹاپک کے اوپر ہم بات کریں گے. تو الیاس کمبو صاحب, آپ کی کیا تجزیہ ہے؟ کافی عرصے سے آپ صحافت کے اندر ہیں اور بلوچستان کے اندر بہت گہری نگاہ ہے آپ کی. اس اہم موضوع پر آپ نے مجھے لائیو پر لکھا, بہت وسیع اور انتہائی اہم ٹاپک ہے. اس مختصر سے ہفتے میں ہم جتنی بھی کوشش کریں اس پر حاصل گفتگو ممکن نہیں, لیکن میں سیدھا مسائل جو بلوچ عوام کے مسائل ہیں, ایسے صحابی جو روزمرہ ہمارے سامنے معاملات پیش ہوتے ہیں وہ میں آپ کے گوش گزار کروں گا. جی جی جی. دیکھیے, بلوچ عوام کے بے پناہ مسائل ہیں جن میں سیاسی, اقتصادی و معاشی اور تعلیمی مسائل کو میں انتہائی اہمیت دیتا ہوں, اور اس کے علاوہ دوسرے مسائل کو میں ثانوی سطح پہ رکھوں گا. سیاسی, اقتصادی و معاشی اور تعلیمی مسائل اگر بلوچستان کے جنگی بنیادوں پر حل کرنے کی کوشش کی جائے اور حل کیے جائیں تو بلوچ عوام کا ایک بہت بڑا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. مگر افسوس اس مسائل حل کرنے کے لیے حقیقی جمہوری لوگوں کا منتخب ہونا ازحد ضروری ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں آزادانہ اور منصفانہ طور پر لوگوں کو منتخب کرنا پڑے گا. لوگوں کے, بلوچ عوام کے حقیقی نمائندوں کو ایوان تک پہنچانا پڑے گا, لیکن ایسا نہیں ہو رہا. پتے پتا طاقتور قوتیں اپنے من پسند امیدواروں کو کھڑا کرتی ہیں, انہیں منتخب کرواتی ہیں, اسمبلی میں پہنچاتی ہیں, اور اس وقت کی جو بلوچستان اسمبلی ہے وہ کہ یہ عوام کے منتخب نمائندوں کی اسمبلی کہلاتی ہے. مگر افسوس کہ اس میں بھی ایسے لوگ آپ کو منتخب ہوئے نظر آئیں گے جو ایک یونین کاؤنسل کے جتنے وہ جو ایک یونین کاؤنسل کا کاؤنسلر منتخب ہونے کے لیے 1500 1,500 ووٹ منتخب ہونے کے لیے ضروری ہوتے ہیں, وہ لیکن وہاں پہ منتخب ہوئے بیٹھے ہیں. اب آپ کو بتائیے کہ یونین کاؤنسلر جتنے ووٹ لے کر منتخب ہونے والا رکن اسمبلی عوام کا کس طرح سے حقیقی نمائندہ کہلائے گا؟ بالکل آپ کی بات میں انٹریپ کروں گا. شفاف بنائے, بلوچستان کی تمام سیاسی قوتوں اور تمام سیاسی اور جماعتوں, سیاسی قوتوں کو انتخابی سسٹم کے ذریعے قومی دھارے میں شامل کرنا بےحد ضروری ہے. سبھی بلوچ عوام کے مسائل پر بات ہوگی اور انہیں حل کرنے میں مدد ملے گی. لیکن میں ایک اور توجہ آپ کی اس طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ دوسرے صوبوں کے عوام کو جو سہولتیں حاصل ہیں وہ بلوچ عوام کو اس وقت تک اس کا اشیر بھی حاصل نہیں. میں یہ کہتے ہوئے حق بچانے ہوں کہ بلوچ عوام کو برسوں سے ناانصافی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ملازمتوں کی بحالی ہو, بلوچستان کے کوٹے پہ عمل درآمد کا معاملہ ہو, یا سول سروسز میں بلوچ افسران کی مرکز میں نمائندگی
मकान है कि 65 वर्षों में पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ 2 मेन हाईवे बन पाई। एक आखिरी शाहराह जो हद से उत्थल गुजरात से होती हुई क्वेटा फिर ईरान और तुर्की जाती है, और दूसरी कोस्टल हाईवे जो 0 पॉइंट से कश्मीर से गवादर तक जाकर खत्म हो जाती है। ये दोनों शाहराहें फौजी हुक्कामों के अदवार में बनी, आखिरी शाहराह जियाउल हक के दौर में और कोस्टल हाईवे जनरल परवेज मुशर्रफ के दौर में। आप उसी तक ये देखिए कि बलूचिस्तान में गैस 1952 में दरियाफ्त हुई, मगर अफसोस के बलूचिस्तान का आज भी 90% अवाम इस सहूलत से महरूम है, जहाँ के लोग आज भी लकड़ें जलाकर गुजारा करते हैं। तो बताइए कि ये इतने संगीन मसाइल और मामला उन्हें हल करने के लिए जंगी बुनियादों पे इक़दाम नहीं करना पड़ेंगे, तभी ये मसाइल हल होंगे। और तालीमी एतबार से भी आप देखिए, बलूचिस्तान तालीमी एतबार से मसाइल की आमाजगा बना हुआ है। बलूचिस्तान के बड़े बड़े शहरों में आपको तालीमी इदारे नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नाजिल आइडेंटिटी की मिसाल ले लीजिए, यहाँ पे सिर्फ 3 बड़े कॉलेज बने हैं अभी। गवर्नमेंट कॉलेज बेला, मैं आपकी बात में आप कॉलेज विंटर और गवर्नमेंट कॉलेज हर और विंटर के कॉलेजेस 3-4 साल का टाइम हुआ है कि ये एस्टैब्लिश हुए हैं, और इसके लिए यहाँ के रुकन असेंबली जनाब असद हुसैनी के स्पीकर हैं हिंदुस्तान असेंबली के, उनकी कोशिशें शामिल हाल रही तो ये इतने बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये 2 नए कॉलेजेस सामने आए हैं। इसी तरह मकान में चले जाइए, तुर्कत, गवादर, पत्नी, ओरमाड़ा, चिमनी, कुर्ता, कल्ला, मस्तूर, सुरा, आपका इवन सुबाई का कोयटा ले लीजिए, वहां की तालीमी इदारों की हालत भी तसल्ली बख्श नहीं है। तो जरूरत इस बात की है कि तालीम पे सबसे ज्यादा फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि ये लोग, ये बच्चे जो आज हमारे तालीमी इदारों में तालीम हासिल करेंगे, मुस्तकबिल में उन्होंने आगे चलकर कौम की क़यादत संभालना है। जी नसर साहब, मैं आपसे, आपने जैसी बहुत अच्छी बात की, आपका बहुत गहरी निगाह है आपकी इन चीज़ों पे। तो इन 65 सालों के अंदर डिक्टेटर्स ने डेवलपमेंट दी, 2 शाहराह दी, RCD दी, और 0 पॉइंट से लेकर के और वो एक रोड बना करके दिया जो कि जनरल परवेज मुशर्रफ के टाइम में था। तो मैं ये बात कहूँगा, जिस तरह से अभी आपने कहा कि रुकन कौमी असेंबली और स्पीकर जनाब असलम भूतानी साहब ने डेवलपमेंट की है कुछ, तो इस तरह से मुख्तलिफ अदवार के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, वसाइल की कमी तो नहीं है जिसकी वजह कर ये काम नहीं हो पाता। ऐसा तो नहीं है कोई ऐसा सलूक नारवा किया जा रहा है इस सूबे के साथ कि इन्हें वसाइल दिया नहीं जा रहा। देखें, ऐसा नहीं हो सकता। देखें, आबादी के लिहाज से अगर आप ये बात कहें कि एक ऐसा शख्स जो कि यूनियन काउंसिल के लिहाज से वो वोट गेन करता है और वो जो है असेंबली में जाकर के बैठ जाता है, देखें इसके अंदर सिर्फ इन तमाम सूरत हाल के अंदर ये सिर्फ सियासतदानों का किरदार नहीं है। मैं जो समझ रहा हूँ, मेरी जो निगाह है, मैं जिस अंदाज में देख रहा हूँ, इसके अंदर बहुत सारे मुहर्रिकात हैं। इसमें सबसे पहली जो बुनियादी वजूहात, तो आपने तालीम की बात की, आपने डेवलपमेंट की बात की, आपने हेल्थ को अगर आप देख ले, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर तमाम लोगों को अपना रोल प्ले करना होगा। ये टाइम आ चुका है कि इस 65 सालों के बाद भी हम ये बात सोच रहे हैं कि यहाँ पे ये डेवलपमेंट कर रहा है, दूसरा डेवलपमेंट नहीं कर रहा है, दूसरी गवर्नमेंट आती है। देखें, माशरे की बर्तरी के लिए, पसमानदगी के हल के लिए हर शोबा से रखने वाले ताल्लुक रखने वाले अफराद की जिम्मेदारी है। उसके अंदर सहाफ़ियों की जिम्मेदारी भी है, उसके अंदर डॉक्टर्स की जिम्मेदारी भी है, उसके अंदर टीचर्स की जिम्मेदारी भी है, उसके अंदर सियासतदान की जिम्मेदारी भी है, उसके अंदर इंजीनियर्स की जिम्मेदारी भी है, उसके अंदर तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों की, तमाम ज़िंदगी के अंदर अमल करने वाले लोग, ऐसे लोग जो उस माशरे के अंदर रहते हैं, उनकी ज़रूरत है।
تمام لوگوں کو اپنا حقیقی کردار ادا کرنا پڑے گا. اس کے لیے ضروری یہ نہیں ہے, یہ بات نہیں لگتی کہ اس کے اندر پورا سسٹم ہی جس کو کہتے ہیں کہ انوالومنٹ چاہیے, اور اس کے اندر لانگ ٹرم اور شارٹ ٹرم دونوں پالیسیز چاہیے. اگر آپ تعلیم کی بات کرتے ہیں تو ایسے لوگ, ایسی چیزیں وہاں بلوچستان کے اندر دیکھی جا رہی ہیں جو کہ میں نے خود دیکھی ہیں کہ لوگ مائگریٹ کر رہے ہیں. بلوچستان کے اندر کوئی ایسا شخص جس نے ماسٹرز کر لیا, جس نے گریجویشن کی ڈگری لے لی ہے, وہ جو کوشش یہ کرتا ہے کہ میں وہاں سے فوری طور پہ یا تو میں دوسرے صوبے شفٹ کر جاؤں یا تو میں دوسرے ملک چلا جاؤں. ایسا کیا میں صحیح کہہ رہا ہوں, ایسا ہے؟ میں آپ کی بہت سی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں, لیکن یہ دیکھیے کہ جو بلوچستان کے مسائل ہیں, اگر یہ دو شاہراہیں قصبے میں بنی, ڈکٹیٹرز کے ادوار میں بنی, تو یہ دیکھیے آج جو بلوچستان کے مسائل ہیں یہ انہی ڈکٹیٹرز کا کیا ہوا تحفہ ہے. اس سے پہلے بلوچستان کے مسائل اپنی جگہ پہ ضرور موجود تھے, ان میں بتدریج کمی واقع ہو رہی تھی, لیکن جنرل مشرف کے اٹھائے گئے اقدامات کے بعد بلوچستان میں امن و امان کی جو بری صورتحال سامنے آئی, اس سے ان مسائل میں اضافہ ہوا. آپ حد سے گوادر, حد سے آپ کوئٹہ اور بلوچستان کے دیگر علاقوں کی طرف چلے جائیے, آپ یہ جو موجودہ صورتحال ہے یہ اس سے پہلے نہیں تھی. نواب اکبر خان مفتی کے سانے کے بعد یہ صورتحال بڑی تیزی سے پھیلی. تو یہ بزنس سیاستدان, ہمارے جو ملک کے قومی سیاستدان یا علاقائی سیاستدان ہیں, وہ یقینی طور پر علاقے کے عوام کی, بلوچ عوام کے مسائل کے حل کی طرف ضرور متوجہ ہے, لیکن جب تک بلوچستان کے بنیادی مسائل میں کمی واقع نہیں ہوگی اس وقت تک بہتر ترقی آپ کو نظر نہیں آئے گی. سب سے اہم مسئلہ جس طرح سے ابھی ہم پہلے ذکر کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں تعلیمی مسائل, معاشی مسائل, سماجی مسائل, اقتصادی مسائل, ناانصافیاں, زیادتیاں یا ختم ہونی چاہیے, تبھی بلوچستان کے مسائل میں آپ کو کمی نظر آنا شروع ہوگی. اب ایک بلوچستان کا بڑا وسیع علاقہ 60% آف دی پاکستان, اور دوسری طرف دوسرے ترقی یافتہ علاقے, بلوچستان کی پاپولیشن وسیع علاقے پر پھیلی ہوئی ہے, کیونکہ وسائل کی حد بھی کہہ سکتے ہیں آپ نے کہ اس حکومت میں, اس دور میں, جنرل کے دور کے بعد سے جو سسٹم اسٹیبلش ہوا ہے, اس میں وسائل, مالی وسائل واقع مقدار میں صوبائی حکومت کے حوالے ہوئے ہیں. نیشنل فائنانس کمیشن کے ذریعے بلوچستان کے مالی وسائل میں دگنے سے زیادہ اضافہ ہوا ہے, لیکن وہ وسائل, وہ پیسے عوام تک پہنچنے کے نظر نہیں آ رہے. تو ضرورت اس طرح کی ہے کہ جو بلوچستان حکومت کو جو مالی وسائل دستیاب ہو رہے ہیں وہ حقیقی طور پر ان مسائل کے حل کے لیے استعمال ہونے چاہیے. تعلیمی ادارے بننے چاہیے, کھیل کے میدان بننے چاہیے, امن و امان کی بہتری کے لیے انتظامی افسران کو, پولیس کو, دوسرے اداروں کو ریسورسز فراہم کی جانے چاہیے. تو یہ جتنے طبقے ہیں جب ان کو وسائل ملیں گے یقینی طور پہ ان کی ڈیولپمنٹ ہوگی, گروتھ ہوگی, اور اس سے یہ عوام تک یہ پیسہ پہنچے گا تو عوام تک وہ وسائل پہنچیں گے, تو اس سے عوامی مسائل میں کمی واقع ہوگی. لیکن سب سے اہم چیز آنرشپ ہمیں وہ اڈاپٹ کرنا ہوگی. جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کے وسائل وہاں کے عوام کے حوالے ہونے چاہیے. وہ جواب کو اس کے ساحل, اس کے وسائل کا مالک بنایا جانا چاہیے. انہیں اپنے فیصلے, اپنی پسند کے فیصلے کرنے کا اختیار کیا جانا چاہیے. تبھی وہ اس چیز کو, اپنی چیز کو سمجھ کرتے ہوئے ملک کے دائرے کے اندر ایک وفاقی نظام سسٹم کے تحت ہو سکتا ہے کہ آگے چلے, ملے, ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ملا کر آگے بڑھے. لیکن اگر یہاں پر جس طرح سے جس سوچ کو ڈیولپ کیا گیا, یہ سیاست جس طرح سے ہوئی ہے, جس طرح سے یہ مقصد پھیلی ہیں, جو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ مائگریشن کے سلسلے, یہ دنیا کی جگہ پہ ٹھیک ہے, درست ہے, باقی آپ نے جو کہا وہ صحیح آپ نے عکاسی کی ہے, لیکن اس کو روکنے کے لیے کو اسٹیبلشمنٹ کو
اور وہ تبھی وہ بنیں گے جب یہاں کے عوام کو اس کے اپنے علاقے کا، اس کے ساحل کا، اس کے وسائل کا، اس کے معاملات کا، اس کے پیسے کا، اس کے مالک بنایا جائے، اور اس مالک کو کہیں کہ آپ اپنی مرضی کے مطابق، پسند کے مطابق جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں، جو چیزیں آپ سمجھتے ہیں، جو پیسے آپ سمجھتے ہیں علاقے کی ڈیولپمنٹ کے لیے، ترقی کے لیے، آپ آئیے، آپ واقعات ہیں اور وہ فیصلے کیجیے۔ لیکن اب یہ بڑا چنوتا پیدا کرنا ہوگا ہمارے ان اداروں کو جو وسائل سے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہیں وسائل عوام کو دینے کے لیے بڑا چنوتا پیدا کرنا ہوگا، اور انشاءاللہ یہ وسائل جب حل ہوں گے تو دوسرے مسائل بھی، ہمارے معاشی، سماجی، اقتصادی مسائل بھی انشاءاللہ یہ حل ہوں گے، لا اینڈ آرڈر بھی بہتر ہوگا۔ لیکن اس کے لیے مرکز کو اسپیشلی ایک نیک نیتی کے ساتھ اس فیصلے پہ عمل کرنا، صرف معافی مانگنے سے کام نہیں چلے گا بھائی۔ یہ جو بھی آیا اقدام میں معافی مانگتا ہوں اور مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ آپ معافی مانگتے ہیں، پھر آئندہ اس قسم کی بات نہ کی جائے جس قسم کی باتوں کی وجہ سے آپ کو معافی مانگنا پڑتی ہے۔ میری گزارش ہے کہ ہمارے صاحب اقدام لوگوں کو انتہائی دور اندیشی کے ساتھ اپنے بھائیوں کے ساتھ بھائیوں کی طرح رہنا ہے، بھائیوں کی طرح انہیں گلے لگانا ہے۔ جو ناراض ہیں ان کی ناراضگی کو دور کرنا ہے، اور ان ناراضگی کو دور کرنے کے لیے خلوص دل کے ساتھ، نیک نیتی کے ساتھ قدم آگے بڑھانا ہے، تب یہ معاملات حل ہوں گے۔ صرف خالی جمع خرچ سے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ نے بہت اچھی بات کی، بہت گہری نگاہ ہے آپ کی ان چیزوں کے اندر۔ دیکھیں بلوچستان تو ذخائر، وسائل سب کا کی اماجگاہ ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں بلوچستان، صرف ایک بلوچستان کی اگر ڈیولپمنٹ ہو جائے تو نہیں پتہ کیا سے کیا پاکستان کی ڈیولپمنٹ گروتھ کہاں سے کہاں جائے۔ آپ کی تمام باتیں بالکل صحیح ہیں، لیکن ان 65 سالوں کے اندر جو پیچیدگیاں قائم ہو چکی ہیں اس کی بنیادی وجوہات یہی ہے کہ تمام چیزوں کو ری اسٹرکچر کرنا پڑے گا، ہمیں اپنے اسٹرکچر کو بہتر بنانا ہوگا، ہمیں اپنی سوچ کو تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ جو پورے پاکستان میں ہم نے بلوچستان کا ایک کانسیپٹ کریٹ کیا ہوا ہے، اس چیز سے نکالنا ہوگا۔ وہ عناصر جو مختلف صوبوں کے اندر بلوچستان سے باڈیز بھجواتے ہیں کسی نام پہ، فرقے پہ اور لسانیت کی بنیاد پہ اور سیاسی بنیادوں کے اوپر، زبان کی بنیاد پہ، وہ جو لوگوں کی طرف جا رہی ہیں اور وہ کچھ میسیجز کریٹ کر رہی ہیں پورے پاکستان کو، حقیقتاً میں بلوچستان کے اندر ایسا نہیں ہو رہا۔ ایسا ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے اور بھی عوامل ہیں۔ آپ نے وہاں کی معاشرتی مسائل، وہاں کی اقتصادی مسائل، وہاں کی تعلیمی مسائل، وہاں کی صحت کے مسائل، ساری چیزوں کو دیکھنا ہوگا۔ اور ان چیزوں کے لیے ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ موجود تھے الیاس کمبو صاحب، بہت ڈیپلی انالائز کیا انہوں نے اور ڈیپلی بات کی، ایک ایک چیزوں کو یونین کونسل سے لے کر کے اور وفاق تک کی چیزوں پہ ان کی نگاہ ہے۔ ہب کے پریس کلب کے پریزیڈنٹ ہے، بہت گہری نگاہ تھی۔ تھینک یو سو مچ اقبال مصطفیٰ صاحب چیف ایڈیٹر تھے ڈیلی میل کے، اور اس کے ساتھ ساتھ الیاس کمبو صاحب۔ ان دونوں کی جو تجزیات کو اگر آپ دیکھیں گی بہت گہری نگاہ ہے۔ تمام چیزیں جو آ رہی ہیں، ہم اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے اور چیزیں ہوتی رہیں گی، سسٹم کی خرابی ہے۔ اقتصادی مسائل ہمارے ساتھ بلوچستان میں اس کو 100% پلس کر لیں، معاشرتی مسائل، اس کے اندر ہیلتھ کے مسائل، اس کے اندر ایجوکیشن کے مسائل، تمام مسائل کا انبار ہے۔ ان مسائل سے نکلنے کے لیے ہمیں لانگ ٹرم پالیسی کی ضرورت نہیں ہے، اس وقت ہمیں شارٹ ٹرم پالیسی کو اپنانا ہوگا۔ یہ وقت کا تقاضا نہیں ہے، یہ بہت اہم ضرورت ہے بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اور جو عناصر بلوچستان کی پکچر کو پورے پاکستان میں جو پیش کرنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہوگا۔ لوگ وہاں بھی لٹریسی کا اور بہت ساری شارٹ ٹرم پالیسیز بن رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی گول میز پروگرام گول میں اس کے ساتھ سید محمد ابو نصر کو اجازت دیں، ٹائم کی قلت کی وجہ کر میں دوسرے گیسٹ کو نہ لے سکا۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے لیے میں ضرور شامل کروں گا۔ تھینک یو سو مچ، اللہ نگہبان۔